الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے جہنم میں عورتوں کی زیادہ تعداد ہوگی۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پلصراط پر تمہارے لیے نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عورتوں کے اندر بے پردگی اور گناہوں کی کثرت تشویشناک ہے۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں ملاحظہ کیا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو عورتیں فیشن پرستی میں لگی ہوئی ہیں اور یورپ امریکہ کی الٹی ترقی کی ریس میں ان کے پیچھے ہیں، تو یہ یورپ اور امریکہ کی جو ترقی ہے یہ خود ہی یہ جانتے ہیں کہ یہ ترقی نہیں ہے، اور یہ اسلامی رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہیں اس کا الٹا نقصان ہی ہے۔ اسی لیے بہت سے اسلامی قوانین ان کے ہاں گورنمنٹ سطح پر وہ لاگو ہیں، اس طرح سے ان کے ہاں چل رہا ہے۔ تو مسلمان ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان دیکھتے ہیں کہ ان کی رقص گاہوں میں کفار کی بیٹیاں بہو ان کی آنکھوں کے سامنے یعنی کہ کافروں کے سامنے نامحرموں یعنی کہ دوسرے لوگوں کی گود میں لوٹ پوٹ ہوتی ہیں، اور ان کافروں کو کچھ بھی غیرت وغیرہ نہیں آتی۔ وہ ایسے دیوس ہوتے ہیں، وہ الٹا اس بات پر داد دیتے ہیں، اور جو فیشن ایبل عورتیں ہیں ان کی خبر آئے دن اخبارات میں آتی رہتی ہے کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اور یورپ کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شہوت کا شکار ہو جاتی ہے تو اگر اسے حمل ٹھہر گیا تو وہ کہاں سر چھپائے گی؟ مانا کہ یورپ کے اندر ایسے ہسپتال موجود ہیں جہاں پر عورتوں کا حمل گرایا جاتا ہے، اور ایسے ادارے بھی موجود ہیں جہاں پر غیر شادی شدہ مائیں رہتی ہیں، مگر یہ دیکھنے کی بات ہے کیا ایسی عورت کو اس معاشرے میں بھی عزت حاصل ہے
بالکل بھی نہیں۔ اور جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی شہوت کا شکار کسی عورت کو بناتا ہے تو اس سے جو اولاد اگر ہو جائے تو اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو کسی محتاج خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، کچرا کنڈی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے وہاں کے تو حالات ہیں۔ اور پہلی بات ان بچوں کو قتل کیا جاتا ہے ماؤں کے پیٹ کے اندر۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ بھی گناہ ہے کہ عورت کا جان بوجھ کر حمل گرایا جائے، کیونکہ اس سے عورت کی اپنی ہی موت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بچہ بڑا ہو جائے تو یعنی کہ 120 دن سے کم کا ہو تب بھی گناہ ہے، جرم ہے، کیونکہ وہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ 120 دن سے زیادہ کا ہو جائے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو یہ اس کا قتل ہے۔ تو اس طرح کی الٹی ترقی کی ریس میں مسلمان ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ کفار کی نکالی چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ وہ اپنے ہی کلچر سے خود ہی بیزار ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے احتجاج کیا کہ ایک پرائمری اسکول میں ساری کی ساری لڑکیاں حاملہ ہو گئیں، مائیں بن گئیں، یعنی کہ وہ خود اس سے تنگ ہیں۔ جو پرائمری اسکول ہوتا ہے اس میں لڑکی کتنی عمر کی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 9 سال اور کم سے کم 6 سال 7 سال، یعنی کہ اگر 5ویں تک بھی دیکھا جائے تو اس میں 4 سال کی، 3 سال کی، 7-8 سال کی سب لڑکیاں شامل ہیں۔ تو اس سکول کی ساری لڑکیاں حاملہ ہو گئیں، مائیں بن گئیں۔ تو انہوں نے خود احتجاج کیا، وہ تو خود اس کلچر سے تنگ ہیں، وہ اس سے واپس آ رہے ہیں اور مسلمان اس گندگی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔